الشافعی جیسے علماء نے ان کو شافعی المذہب میں شامل کیا اور ان کا نام طبقات الشافعیہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ ایک قول ہے، میں باقی نام چھوڑ رہا ہوں، بس ایک ایک کوٹ کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اور اسی طرح بہت سے اور محدثین نے امام بخاری کو حنبلی المذہب بھی لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے۔ دو باتیں آ گئیں۔ ایک تیسرا قول یہ ہے جس کو شیخ طاہر الجزائری نے اور امام ابن حجر المکی نے بھی اس کی طرف رجحان دیا ہے، اور کئی اور محدثین نے بھی رائے دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجتہد مطلق تھے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھے، یعنی مقلد شافعی یا مقلد حنبلی نہیں تھے، بلکہ خود مستقل مجتہد تھے، مستقل مجتہد تھے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ میں نے ان تمام اقوال کو بھی دیکھا اور پوری صحیح بخاری کو ایک بار نہیں، الحمدللہ تعالی دیگر کتب کے علاوہ حدیث اول سے حدیث آخر تک کئی بار اس طرح پڑھا جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لفظاً لفظاً۔ پھر تراجم الابواب بھی دیکھے، شروع بھی دیکھی، ابحاث بھی دیکھی، اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری رائے جو میں دینا چاہتا ہوں، اور کئی اور علماء کی بھی یہ رائے ہوگی، وہ یہ کہ اگر تو وہ مجتہد مستقل تھے، خود کو مجتہد مستقل سمجھتے تھے، تو ان کے مذہب فقہی کو آگے مقلدین نہیں مل سکے، اس لیے ان کا مذہب رواج نہیں پا سکا، مقبول نہیں ہو سکا، اور جیسے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چار ہیں تو وہ مذہب بخاری نہیں بن سکا فقہ میں۔ کچھ مذاہب تھے جیسے مذہب ظاہری ہے، تھوڑا عرصہ چلے، تھوڑا عرصہ امام داؤد ظاہری کے، مگر پھر وہ ترک ہو گیا، متروک ہو گئے، مگر ان کا مذہب چلا نہیں، اور اس کے اسباب تراجم الابواب جو ہیں، جس طریقے سے فقہ بخاری کے اندر درج ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب پورا بننے کے قابل نہ تھا، لہذا درست ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہی رہیں۔ بعض لوگ فقہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، علمی غلطی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ درجہ اجتہاد پر تھے، میری رائے یہ ہے وہ مجتہد تھے، مستقل نہ ہوں، مجتہد غیر مستقل، مجتہد تھے، مگر رجحان ان کا زیادہ تر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرف تھا، اور بہت سے مسائل میں نام لیے بغیر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی بھی تائید کی ہے فقہی احکام میں۔ بخاری شریف میں کئی جگہ ملتی ہے کہ احکام شافعیہ سے اختلاف کیا ہے، نام نہیں لیتے، مذہب حنفی کی تائید کی ہے، اہل علم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں وہ کس کی تائید کر رہے ہیں اور کس کی خلاف۔ تو وہ صاحب مذہب نہیں تھے الگ، ان کا رجحان شافعیت اور حنبلیت کی طرف تھا، اور صاحب اجتہاد تھے۔ اور تراجم الابواب، جب آپ صحیح بخاری کو دیکھیں اس میں دو چیزیں ملیں گی، ایک بخاری شریف جس میں احادیث ہیں یا آثار ہیں، اور ہر مقام پر ایک کتاب کے بعد ابواب ملتے ہیں جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، عنوان، اور آپ نے ہر جگہ عنوان باب کے عنوان کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی بعض آیات کے جز دیے ہیں، کہیں صحابہ یا تابعین کے کچھ اقوال دیے ہیں، کہیں زیادہ آیات دی ہیں، کہیں اقوال دیے ہیں، کہیں سند کے بغیر حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کا ایک جز بیان کیا ہے۔ یہ بیان کر کے چیپٹر کے عنوان کے بعد پھر آپ روایت کی طرف آتے ہیں، تو ترجمۃ الباب کہتے ہیں کہ ابواب میں احادیث لانے سے پہلے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، عنوان، اور اس عنوان کے ساتھ کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ آثار لاتے ہیں۔
وہ جو اوپر لاتے ہیں وہ ان کا فقہی مذہب ہوتا ہے، وہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اب بڑی ایک لطیف اور دقیق وادی میں ہم جا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک ہمتن گوش ہو کے آپ سمجھیں گے بات کو، اس سے اشکال دور ہوں گے۔ اور میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر کسی، اس لیے کہ اہل علم اس قسم کی بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں، اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ بات ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانے سے آج تک علم کی تنقیح ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ باتیں اس انداز سے نہ کی جائیں، اور علم آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر تو صرف نکالی اور جگالی رہ سکتی ہے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے، انہیں مغالطہ لگا ہے، وہ بہک گئے۔ جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق نہیں رکھا۔ اب حدیث الباب کیا ہے؟ جب ایک چیپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی، جس کو کہتے ہیں روا فلان یا سمع عن فلان سمع عن فلان عن حدثنا اخبرنا انبانا عن فلان، پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے، تو وہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں چیپٹر میں ان کو احادیث الباب کہتے ہیں۔ وہ حدیث الباب ہے، وہ حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ وہ حدیث کس کی ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے۔ ترجمۃ الباب حدیث نبوی نہیں، وہ فقہ البخاری ہے۔ جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ اصح، صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں، اور کل کتب حدیث میں باعتبار صحت سب سے اونچا رتبہ ان حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی، پھر امام مسلم نے لی۔ مگر آگے بتاؤں گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احادیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں، اس سے مراد متن حدیث نہیں ہوتا، اسناد حدیث ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر متن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ متن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جب قول کرتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے، تو اس قول کا مطلب کیا؟ میں علم حدیث، اصول حدیث، مصطلحات حدیث اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے، وہ بات بتا رہا ہوں۔ جب ہم حدیث کے باب میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں، قول دیتے ہیں، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا۔